سب سے پہلے جو اہم ترین اس وقت ہے جی پاکستان کے لیے اور اس ریجن کے لیے جو ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چائنا کا دورہ کر رہے ہیں اور چائنا امید ہے پہنچ گئے ہوں گے، آج صبح رخصت ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بھاری بھرکم ٹیم بھی ہے اور یہ اہم ترین وزٹ ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان، کیونکہ فیز 2 کے بعد فیز 3 بھی آنا ہے۔ سی پیک اور سی پیک کو اب توسیع دی جا رہی ہے۔ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تھا اس کی اب توسیع ہو رہی ہے، اس میں مزید ممالک شامل ہونے جا رہے ہیں اور یہ سارا احوال بتائیں گے، کیونکہ اس کے بعد فائنل ٹچنگ ہو رہی ہے جناب، ایک کیا جا رہا ہے، نوک پلنگ سنواری جا رہی ہے، تمام امور اسٹریٹجک ڈیفنس ریلیٹڈ ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے چائنا جانے سے پہلے کیا گفتگو کی، ذرا سن لیں۔ میں ایک مختصر ایک روزہ بہت اہم دورے پر چین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ میری کل وزیر اعظم سے اس دورے سے متعلق بات ہوئی۔ الحمدللہ یہ جو میرا ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی سوچ کی عکاسی کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ فارن منسٹر وانگ ای کے ساتھ جو میری ملاقات ہو رہی ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ چوہدری صاحب، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اہم ترین میسج لے کے جا رہے ہیں، چائنا کے وزیر اعظم تک پہنچائیں گے، اور یہ میسج ہوگا ریاست پاکستان کا، اور صرف پاکستان کا میسج ہے، یہ کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک گروپ کا یا کسی ایک گروہ کا میسج نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ بھی جو ٹیم ہے وہ بھی اچھی خاصی جاندار ٹیم ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، شاہ قریشی صاحب نے بھی بتا دیا۔ اب آپ ذرا اپنا دیں جناب، اس میں اظہار رائے فرمائیں۔ نہیں، پر اس میں آج ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ جی فوج اور حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں؟ تو یہ سر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک پچھلے دنوں ایک چل رہی تھی بات چیت، کیونکہ ہمارے ہاں بھی تو وہ ذہنی غلامی سے نہیں نا نکل رہے تک، ہمارے دانشور بھی وہ ایک سٹیٹمنٹ دی، تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب بس شاہ محمود قریشی صاحب گئے کہ گئے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ سوچنا شروع کر دیں تو اس لیے یہ بات کی گئی، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے واضح میسج دیا تمام کوارٹرز کو، نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک بھی دیا ہے کہ یہ جو وزٹ ہے ان کا یہ کس نوعیت کا ہے اور کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں تو اس میں آپ کا جو بار بار اشارہ ہے کہ بڑا وفد ہے، اس میں سیاسی اور سول اور ملٹری دونوں کے جی بالکل، لوگ دونوں بڑے بڑے عہدیدار شامل ہیں، بڑے دونوں کے شامل ہیں جی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے کسی قسم کا دفاعی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سر میں آپ کو آگے جا کے جو بتاؤں گا تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اور چائنا پاکستان دونوں، کیونکہ یہ دو ملکوں کے درمیان سی پیک شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں ہے کہ جناب ایران کے ساتھ ایک 25 سالہ اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہو چکا ہے جس کو اناؤنس کرنا ہے، اور وہ مناسب وقت پہ اناؤنس کیا جائے گا۔ وہ 400 سے 600 ارب ڈالر تک کا ہے، اور یہ چیز بتا دوں کہ ایران پہ جو اسلحہ خرید و فروخت کی پابندیاں ہیں چوہدری صاحب، وہ اکتوبر میں ختم ہو رہی ہیں، سینکشنز جو لگائی گئی تھیں، اور اس سے وہ میرا یورپی یونین نے بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ اس سے امریکہ یک طرفہ طور پہ اس معاہدے سے نکل گیا، اور اب جو اس وقت گیم چل رہے، یورپی یونین تو پہلے ہی ناراض تھا کہ یہ امریکہ نے سولو فلائٹ کی اور اکیلے تنے تنہا ایک فیصلہ کیا اور اس ایگریمنٹ سے باہر نکل آیا اور اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ تو اب یورپی یونین کہتی ہے کہ امریکہ کو اب یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایران پہ دوبارہ پابندیاں لگائے، اور جو ایک نئی ریزولوشن پاس کی گئی تھی سلامتی کونسل میں، اس میں امریکہ کو برے طریقے سے شکست ہوئی ہے، اور اس میں صرف 2 ممبرز 15 ووٹ تو ایبسنٹ ہو گئے، اور چائنا اور رشیا نے اس کو ویٹو کر دیا۔
اور امریکہ منہ دیکھتا رہ گیا، وہ سینکشنز نہیں لگ سکیں۔ اب ایک اور چور دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ، ایران پہ پابندیاں لگوانے کی، لیکن جو پیرالل اب اس وقت جو سچویشن ہے سلامتی کونسل میں، ایران پہ جب بھی پابندیاں سلامتی کونسل کے تھرو لگانے کی کوشش کی جائیں گی تو ویٹو کرے گا چائنا بھی اور رشیا بھی، تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ جی تو اب پہلے تو یہ خیال تھا کہ یعنی سی پیک کی ایکسپینشن ہونی چاہیے، اور ایک سٹیج پر یہ تھا کہ بھئی بنگلہ دیش، برما، سری لنکا، یہ سارے ممالک، اور نیپال آف کورس، اور انڈیا، جی یہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ لیکن اب انڈیا تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑی سازشیں اور تخریب کاری تو انڈیا کر رہا ہے، اور پیچھے اس کے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا زاویہ اس پہ آیا ہے، اور ہمالیہ کے اوپر سے کوئی بنا کے روٹ جی بالکل، نیپال کی جو لینڈ لاک پوزیشن ہے اس کو توڑا جائے اور اس کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک جولائی میں جو کہ